چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ چھوٹی بہن تھی بھی بہت خوبصورت۔ میرا شک کرنا تو نہیں بنتا تھا، لیکن بہن بھائی کی حرکتیں عجیب سی ہو گئی تھیں۔ جیسے اسکول سے چھوٹی بہن آتی تو سوتیلا بھائی اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ ایک دن میرے کانوں میں بھائی کی آواز پڑی، جو کمرے میں بیٹھا چھوٹی بہن کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں پنک رنگ بہت پسند ہے۔ لیکن میں حیران تھی کہ چھوٹی بہن نے تو آج کا سوٹ پہنا ہوا تھا، پھر وہ پنک رنگ کی بات کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو میں باتھ روم گئی اور دیکھ کر پریشان ہو گئی جب میری نظر زمین پر پڑی جہاں چھوٹی بہن نے اپنی پنک۔ میری 12 سالہ چھوٹی بہن کو میرا بھائی بہت پیار کرتا اور کہتا کہ اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا، جبکہ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا کیونکہ میرا بھائی اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ہر وقت اپنے بھائی کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ بھائی نے زبردستی میری چھوٹی بہن کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر میری بہن ہر دوسرے دن اسکول میں بے ہوش ہو جاتی اور میرے سوتیلے بھائی کے نمبر پر کال آتی کہ اسکول میں آ کر اپنی بہن کو لے جائیں۔ بہن آتی تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی۔ اب اکثر ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ایک روز بہن کا بیگ کھول کر کاپی چیک کی تو اس پر ٹیچر نے لکھا تھا کہ آپ کی بہن روزانہ اسکول 1 گھنٹہ لیٹ آتی ہے اور آپ کا اسکول آئے گا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے تو قدموں تیز جان نکل گئی تھی کیونکہ میرا بھائی تو چھوٹی بہن کو روزانہ ٹائم پر اسکول چھوڑ کر آتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اسی دن بھائی سے چھپ کر اسکول چلی گئی۔ ٹیچر سے ملی تو اس نے الماری کھول کر میری بہن کی ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر بولی کہ آپ کی بہن تو روزانہ… میرا نام فردوس ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میری جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ وہ مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتا تھا، روز مجھ پر تشدد کرتا تھا، اور جس کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسے خود ہی بری لگ جاتی تھیں، کہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آج تم نے میرے کپڑے استری نہیں کیے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے مجھے مار کر ملتا کیا تھا۔ میری شادی جب ہوئی تھی مجھے یہ سمجھایا گیا تھا، بیٹا اب تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے۔ اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن میری پہلی شادی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بالکل نارمل بھی نہیں تھا۔ جس طرح میرا شوہر مجھے مارتا تھا ایسے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارتا ہے۔ وہ مجھے ایسے مارتا کہ جیسے پولیس والا ہے اور میں کوئی مجرم ہوں جس سے وہ جرم اگلوانا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی۔ چھوٹے چھوٹے زخموں پر شوہر مجھے مارتا تھا۔ ایسے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارتا۔ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اگر یہ واپس گئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تو طلاق بھیج دے، پھر اس کے بعد میں تجھے ٹھیک کروں گا۔ میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور اس کے بعد میرے بھائی نے اس پر کیس کروا دیا کہ اس نے ہماری بہن پر تشدد کیا۔ پھر میرے بھائی نے بھی میری دوبارہ شادی کرنا چاہی، لیکن میں نے دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ سب حیران تھے۔ میرا سوتیلا بھائی پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، لیکن اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ہمارا سوتیلا بھائی ہم پر بہت مہربان تھا۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا، لیکن اس کے بعد میرے سوتیلے بھائی نے میرا بہت خیال رکھا۔ بس کبھی تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ جاتی یا غصہ کر دیتا تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن میرے شوہر کو تو مجھے مارنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ میں زندگی بھر اندھیرے میں ہی رہی تھی، اس لیے اب روشنی میں مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا اندھیرا نظر آ جاتا تو اتنا ڈر نہیں اندھیرا لگتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ جب شوہر سے طلاق ہوئی تو میری بہن 6 سال کی تھی، اور آج مجھے اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میری بہن 12 سال کی ہو گئی تھی اور میری طرح وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 جماعت تک پڑھا لیا تو اس کے بعد اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میں گھر میں مصروفیات کی وجہ سے زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی بھی میری چھوٹی بہن کو بہت پیار کرتا اور کہتا اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا سوتیلا بھائی اس کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا کر آ گیا۔ دراصل میری بہن کے 2 سال ضائع بھی ہوئے تھے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی تھی، تو وہ 12 سال کی چھوٹی کلاس میں تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بہن ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باجی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا تم چپ چاپ پڑھائی کرو کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بہن نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔
فوراً اپنے سوتیلے بھائی کو بھیجا کہ جائے بہن کو لے آئے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اچانک میری بہن کو کیا ہو گیا؟ اس کی بھی ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ جا کر دے آؤ، لیکن اس نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا کہ اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے تھے، آپ اس کے بھائی ہیں لیکن اس کے پچھلی سرٹیفکیٹ میں تو کسی کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتایا میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں، تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروایا۔ پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میرے بھائی ہیں تو تب انہوں نے بھی میرے حوالے کی، وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اب پہلے سے بہتر تھی۔ لیکن اس بہتر نیند آ رہی تھی اور فوراً ہی سو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جب وہ چھوٹی بچی بھی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا، اب تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی تھی۔ اصلی پریشانی میری تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا، دوبارہ سے میرے بھائی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرا بھائی سے لینے کے لیے گیا۔ بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بہن کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا، اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پینا تھا۔ بہن کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اسے کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اس لیے بھائی سے کہا کہ اس کے اسکول کی ڈائری پر میری طرف سے پیغام لکھ دے، اس کو کام کم دیا کرے، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب رہتی ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ میری چھوٹی بہن بھی اب چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، میں اگر بیمار ہو گئی پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے۔